أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة إني يراك قومك في ضلال مبين باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایک نقلی دلیل بیان فرمائی ہے، اور یہ دلیل جو نقل سے بیان کی ہے یہ در حقیقت اللہ کی توحید پہ، اس کی وحدانیت پہ بہت بڑی دلیل ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور پھر اس کے بعد 17 انبیاء علیہ السلام سے اللہ کی وحدانیت پر یہاں آئی ہے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اس سے پہلے عقل کے دلائل چل رہے تھے، اور 10 عقلی دلائل کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو اللہ کو ہر صورت میں ایک مانو، اور خدا کی وحدانیت اور توحید جو سارے دینوں میں اصل ہے اور جو تمام ادیان کی حقیقت ہے، اگر تم اس کا انکار کر دو تو پھر کوئی بھی عبادت معتبر نہیں رہتی۔ اس کے بعد اب نقلی دلائل جب شروع کیے ہیں تو ایک ایسی ہستی کا ذکر کیا ہے جو تمام کے تمام جتنے بھی گمراہ فرقے تھے اس وقت عربستان میں سب اس کو مانتے تھے، یعنی مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، یہودی مانتے تھے، عیسائی مانتے تھے۔ تو اللہ نے اپنی توحید کے لیے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کے متعلق کوئی شک اور شبہ نہ رہے، جس پہ کوئی بحث نہیں کی جا سکتی، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آدمی متنازع ہے یا یہ شخصیت ایسی ہے کہ اس کو کچھ لوگ مانتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں مانتے۔ اور ارشاد یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا۔ آزر کے متعلق تحقیق مفسرین نے لکھی ہے، اور بہت سے مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام اصل میں تارح یا تارخ یا تاریخ تھا، اور تیرہ جو آتا ہے بائبل میں یہ وہی شخصیت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہمارے ہاں بھی یہی لکھتے ہیں، تارح لکھتے ہیں، تے الف اور رے اور ہے تارح، اور کبھی کبھی اس ہا کو خا سے بھی بدل دیتے ہیں، جیسے آپ لوگوں نے بعض کو سنا ہوگا کہ محمد کی بجائے محمد کہتے ہیں، خا سے ہا کی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تارخ جو تھا وہ تارخ بھی بعض حضرات نے پڑھا ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تو تارح تھا یا تارخ تھا، اور پھر اس کے بعد ان کا یہ لقب تھا جو اللہ نے ذکر فرمایا ہے یہاں پر کہ آزر۔ اور ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان کا نام فاعل تارخ یا تارخ تھا، فاعل کے وزن پہ۔ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وزن کا نقل کیا ہے، تو تارخ کہیے یا تارخ کہیے یا تاریخ کہیے، کچھ بھی وہ کہتے ہیں پہلی رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا لقب یہاں پر نقل کیا گیا۔ اور یہ کہتے ہیں سلیمان تیمی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ آزر یہاں پر فرمایا ہے تو آزر کا مطلب ہے آوج، وہ چیز جس میں ٹیڑھا پن آ جائے، جو چیز ٹیڑھی ہو جائے، لکڑی ہے
اور اس پر جب دھوپ پڑتی ہے یا آگ کے قریب رکھ دو تو جب پانی اس میں سے خشک ہوتا ہے تو وہ ٹیڑھی ہو جایا کرتی ہے. اس لیے چونکہ وہ عبادت کے معاملے میں ٹیڑھے راستے پر چل پڑا، شرک اس نے کیا، اس لیے لوگوں نے اسے یہ لقب دے دیا، اور حقیقت میں اس کے لیے اس کا جو نام تھا وہ طارح یا طارق تھا. دوسری رائے یہ دی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام تالمود میں آتا ہے زارح، اور زارح کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان، اس کا نام زارح تھا. زارح اور آزر یہ چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں، تو تالمود کی جو تصریح ہے وہ، اور یہاں قرآن پاک نے جو کچھ کہا ہے، یہ دو چیزیں آپس میں ملتی ہیں. اور طارح جو تھا، زارح جو تھا یا آزر جو تھا، یہ بت بناتا بھی تھا، اور جیوش انسائکلوپیڈیا میں آتا ہے کہ نہ صرف بت بناتا تھا بلکہ بت پرست بھی تھا، انہیں بیچتا بھی تھا اور بت فروش بھی تھا. بتوں کے متعلق جتنی گندگی تھی یہ سب اس میں جمع ہو گئی تھی. اور کچھ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ آزر جو تھا وہ ایک بت کا نام تھا، اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ اس قال ابراہیم لابی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے کہا، یعنی لعابد آزر، آزر کی جو پرستش کرنے والے تھے. لابی اور آزر کے درمیان ایک لفظ کو بڑھایا ہے انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ عابد یعنی عبادت کرنے والا آزر کا جو ان کا والد تھا، ان سے کہا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ ساری بحث اکابر مفسرین نے لکھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہر جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے والد کا کہتا ہے. اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ ان کے چچا تھے یا ان کا لقب تھا، تو قرآن آخر اس شد و مد سے اقرار کیوں کرتا ہے کہ اس قال لابی، اس قال لابی، اور آگے سورہ مریم میں یا ابتی، انہوں نے کہا اے میرے والد، اے میرے والد. اور اس ایک واحد مقام ایسا ہے یہاں قرآن نے یہ تصریح کر دی کہ آزر والد تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو اس لیے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً ان کے والد کا نام آزر ہی تھا، اور اللہ تعالی نے ہر جگہ ان کے والد کا ہی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا، والد سے کہا، والد سے کہا. کہیں تو یہ کہتے کہ انہوں نے چچا سے یہ کہا، کہیں بھی نہیں کہا قرآن. اور یہ جو لوگ اتنی شد و مد سے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طارح جو تھا یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے ان کے والد کا یہ جو تھا طارح نام تھا، ہاں ان کے والد کا، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا نام آزر ہے. وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب اہل تشریع کا زور ہوا تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک دو باتیں ہوئی نہیں ہماری نسل. ایک تو ہماری نسلوں میں کبھی کسی نے شرک نہیں کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہماری جتنی نسلیں ہیں کسی نے شرک نہیں کیا. ایک تو فقہ جعفریہ کے لوگ یہ ثابت کرتے ہیں، اور دوسرے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہمارا جتنا بھی نسب ہے یہ سب کا سب محفوظ ہے، اور کہیں بھی اس میں نکاح کے علاوہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی نہیں. اور یہ دونوں دعوے جھوٹے، بے بنیاد اور بغیر ثبوت کے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں آیا ہے کہ خود ایک مقام تک عدنان پر تک اپنا ذکر کرتے تھے نسب کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، اور فرماتے تھے کہ عدنان اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان اس کائنات میں اتنا وقت گزرا ہے، اتنی نسلیں گزری ہیں کہ لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ انہیں کوئی نہیں جانتا. اور آپ فرماتے تھے قرونم بین ذالک کثیرا، ان دونوں کے درمیان عدنان اور نوح علیہ السلام کے درمیان کئی زمانے گزرے، کئی صدیاں گزری. کسی کو تاریخ کی کوئی کڑی اس زمانے میں نہیں ملتی. اس لیے یہ دعویٰ کرنا اس اعتبار سے بھی باطل ہے. اور اسی چیز کو ہمارے ہاں امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لے لیا ہے، اور سیوطی جو ہیں
وہ اس لیے بھی بہت ضعیف روایات بہت زیادہ اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے سورہ شعراء کی ایک آیت سے استدلال کیا ہے۔ سورہ شعراء کو آپ دیکھ لیجئے، سورہ شعراء ہے 19ویں پارے میں اور بالکل اس کے آخر پر۔ سورہ شعراء پارہ 19 اور اس میں بالکل آخر پہ دیکھیے سورت کے آیت نمبر 217، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ، اور بھروسہ کیجئے العزیز اس اللہ پر جو بڑا زبردست ہے، غالب ہے، الرحیم بہت مہربانی کرنے والا ہے، الذی شراکا جو آپ کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب آپ رات کو اٹھتے ہیں نماز کے لیے، وتقلبک اور آپ کا پھرنا، فی الساجدین نمازیوں میں، یہ جو نمازیوں میں آپ پھرتے رہتے ہیں اللہ تعالی اس کو دیکھتا ہے۔ اس سے سیوطی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ الذی یراک حین تقوم، اللہ آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی نماز کے لیے، وتقلبک فی الساجدین، اور اللہ تعالی آپ کو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا جب آپ پشت در پشت ان نسلوں میں منتقل ہوتے چلے آئے جو سب کے سب سجدہ کرنے والے تھے اللہ۔ یہ انہوں نے یہاں پر اپنی طرف سے تفسیر کی ہے، اور اس پہ پھر آیات اس کے بعد انہوں نے اس پہ چیزیں لکھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے اور نور منتقل ہوتا رہا اور اس نسل میں تھا اور اس نسل میں تھا، سارے آگے قصے جو عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں، اور کسی بھی صحیح سند سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی پوری عزت احترام کے باوجود وہ بہت زیادہ ضعیف چیزیں نقل کر دیتے ہیں۔ سیوطی کی احادیث پہ قطعاً اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ وہ کئی جگہ پر ایسی چیزیں نقل کر گئے ہیں جن کا تذکرہ بھی مناسب نہیں۔ ایک جگہ تو وہ لکھتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ احادیث غلط ہیں اور یہ جھوٹ ہے، مگر میں نے اپنے فلاں دوست کی وجہ سے یہ بات لکھی۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت یہ جو آپ اپنے دوستوں کی رعایت میں چیزیں لکھ رہے ہیں، یہ بعد میں اگر امت پڑھنے والی آئیں گے تو بیڑا غرق ان کا ہو جائے گا اور وہ ان بنیادوں پر عقیدہ بنا لیں گے۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے جو سیرت لکھی ہے اس کی 4تھی جلد میں انہوں نے ایک چیپٹر پورا لکھا ہے کہ ضعیف اور موضوع روایات، ان روایات میں حضرت نے یہ واقعہ بھی نقل کر دیا ہے اور سیوطی کی بعض چیزوں پہ انہوں نے گرفت کی ہے۔ تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ یہ سارے کے سارے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام ادھر اور ادھر ہم تک سارے کے سارے پاک صاف تھے اور یہ نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں میں کبھی بھی نکاح کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوئی اور شرک تو انہوں نے کیا ہی کبھی نہیں۔ اسی وجہ سے یہاں آ کر پھنس جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے، قرآن کہتا ہے وہ بت پرست تھا، قرآن کہتا ہے خدا کی توحید کا قائل نہیں تھا، قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دعا مانگتے رہے، اللہ نے منع کر دیا، اللہ نے فرمایا بالکل آئندہ اپنے والد کے لیے دعا نہ مانگنا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم نے اسے بتا دیا کہ انہ عدو للہ، کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے، تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام بیزار ہو گئے اس سے۔ اب یہ ساری تصریحات قرآن کی ہیں، اس کے باوجود وہ اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاریخ سے ایک روایت انہیں مل گئی ہے، ہمارے بہت سے مفسرین نے اس روایت کو نقل کر دیا ہے، اور وہ سب یہاں آ کر پھر یہی لکھ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کے والد کا نام کچھ اور تھا، اور یہ آزر جو تھا اصل میں وہ تو چچا تھا ان کا، اور ان کے والد کا نام جو تھا وہ تارح تھا، اور عربوں کے ہاں چونکہ چچا کو بھی باپ کہہ دیا کرتے ہیں اس لیے لہذا یہ ہو گیا، حالانکہ اس بات کا کوئی قوی اور ٹھوس ثبوت نہیں۔ اور تمام باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہاں قرآن نے جب کہا ہے کہ وہ ان کے والد تھے تو ابھی کے ترجمے کو والد کے بجائے چچا کرنے کے لیے کوئی ثبوت بھی تو چاہیے، کوئی قرینہ چاہیے۔
آگے پیچھے کوئی چیز ایسی ہو جس سے قرینہ ملتا ہو کہ ہاں واقعی دوسری جگہ قرآن نے یہ کہا ہے، تیسری جگہ یہ کہا، چوتھی جگہ حدیث میں آ گیا، پھر آدمی ان دلائل کی بنیاد پہ غور کرتا ہے۔ محض ایک قول کو نقل در نقل کرتے چلے آنا اور اس سے یہ ثابت کرنا کہ بس ہم تو بالکل نور سے ایک تو بنے ہوئے ہیں، اور دوسری یہ کہ ہماری توحید اتنی پکی ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جا کے سلسلہ ملتا ہے، ایسے ہی جھوٹ اور خرافات کا ایک مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد سے یہ کہا، کیا کہا؟ اتتخذ اصناما آلہہ۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن نے کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر نہیں کیا، یہاں ان کا نام لیا ہے۔ تو یہودیوں میں جو مختلف روایات پھیلی ہوئی تھیں، قرآن نے اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں فیصلہ کر دیا کہ ان کے والد آذر تھے۔ اگر آپ جیوش انسائکلوپیڈیا پڑھیں اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کی تاریخ جو بائبل وغیرہ میں آتی ہے ان چیزوں کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ ان کے متعلق کیا کیا کہتے تھے اور کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے متعلق اختلاف تھا کہ والد حقیقت میں ان کا کون تھا۔ قرآن نے یہ بات کہہ کے فیصلہ کر دیا، اور قرآن نے مکہ مکرمہ میں یہ آیت نازل کی تاکہ اہل مکہ کو بھی پتہ چل جائے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا نام آذر تھا۔ آذر سے انہوں نے کہا، اتتخذ اصناما آلہہ، کیا آپ بناتے ہیں اصنامن بتوں کو؟ آپ بنا رہے ہیں آلہہ خدا، آپ بتوں کو وہ اختیارات تفویض کر رہے ہیں، ان کے لیے ان اختیارات کے قائل ہو رہے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تعلقات، اور اللہ نے جو کچھ بھی اپنے متعلق فرمایا ہے کیا وہ چیزیں ان میں مان لی جائیں؟ اتتخذ اصناما آلہہ انی اراکا، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو وقومک، اور آپ کی قوم کو، آپ اور آپ کی قوم فی ضلال مبین، بالکل صاف گمراہ ہیں، اور یہ خدا کی توحید میں یہ جو شرک تم لوگ کر رہے ہو یہ سب کی سب گمراہی ہے، میں تمہیں صاف صاف اس چیز کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں کہہ دیا جس ماحول میں ہر طرف شرک ہو رہا تھا اور ہر طرف مشرک تھے، اور بڑے بڑے ستاروں کے نام پر مندر اور عبادت گاہیں تعمیر کی جاتی تھیں، اور اپنے اس والد کے سامنے کہہ دیا جس والد کا بڑا مقام تھا، اور جو والد ان کا پجاری بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مذہبی رہنما تھا اپنی سلطنت کا، اور بادشاہ وقت اس کے زیر اثر تھا، فوج میں اس کا بڑا مقام تھا، اور وہ اپنے اس بیٹے کے ساتھ کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ انہوں نے بھی بالکل لگی لپٹی نہیں رکھی، اور انہوں نے کہا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو دیکھتا ہوں، یہ سب گمراہی ہے، کھلی ہوئی شرک ہے، کوئی ڈھکی چھپی گمراہی بھی نہیں ہے، تم لوگ جو کچھ کرتے ہو۔